أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ سورہ کہف ہماری کنٹینیو ہے اور ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 83 سے شروع ہوگا اور ٹل 110 آیت تک انشاءاللہ۔ اچھا، اب یہی والی بات یہاں جو آج پھر وہی والی بات، ہم ابھی مکی دور میں ہیں۔ مکی دور میں کیونکہ اعلان نبوت کے بعد اب یہ خبریں مکہ شہر سے باہر چلی گئی تھیں، اور یہاں تک کہ جو یہود سابقہ امت مسلمہ ہے وہ بھی مدینہ میں آباد تھے، تو قریش مکہ اور یہ سرداران قریش جو تھے وہ ان سے ایسے سوال پوچھا کرتے تھے کہ ایسا کوئی سوال ہمیں بتائیں کہ جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور یہ پروو ہو کہ واقعی یہ نبی ہے۔ ان میں سے پھر ایک یہ سوال تھا کہ ذوالقرنین کون ہے؟ 1443 سال۔ اچھا، اس میں سے 1300 سال، اور یہ سب پلیز ذہن میں رکھیں، یہ تمام تاریخی بیک گراؤنڈ جو ہے جیسے جیسے ڈاکٹر اسرار نے بتائے ہیں یہ اسی طرح ہی ہیں۔ تو انہوں نے اسی طرح اس بات کو سمجھایا ہے کہ 1443 جیسے آج چل رہا ہے تو 1300 سال تک یہ بات کلیئر نہیں تھی۔ 1300 سال تک عام طور پر آپ لوگوں نے سب نے نام سنا ہوا سکندر اعظم کا، الیگزینڈر دا گریٹ جن کو کہا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے پہلے کے جو مفسرین تھے انہوں نے یہی سمجھا کہ سکندر اعظم ہی ذوالقرنین ہے 1300 سال تک، لیکن حقیقت میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو قرآن اس وقت ذوالقرنین کی سیرت پیش کر رہا ہے، جو سیرت و کردار ہم پڑھیں گے وہ واقعی سکندر اعظم جیسا نہیں ہے، کوئی نسبت کوئی مناسبت ہے ہی نہیں ان دونوں کرداروں میں۔ تو در حقیقت یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ذوالقرنین کے بارے میں پھر جدید تحقیق میں اہل علم کے حلقے میں جو متعارف کرانے والے کا صحرا ہے وہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ یہ آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیں، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پھر اس بات کو، یہ جیسے ہم یہ کہیں گے یہ ٹروتھ ریویل ہو گیا کہ یہ ذوالقرنین جن کا قرآن میں ذکر ہے وہ سکندر اعظم نہیں ہے، یعنی یہ بات اب کی پچھلے 100 سال پہلے کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ 1300 سال تک جن کو سمجھا جاتا تھا پھر یہ بات غلط ہوئی، بلکہ کہا گیا کہ نہیں، جو ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن میں ہے ان کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے، وہ سکندر اعظم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ذوالقرنین کون ہے؟ یہ ایران کے بادشاہ تھے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ذوالقرنین، ان کا کیا ہے؟ 2 قرن والا۔ قرن کس کو کہتے تھے؟ سینگ کو کہتے تھے، سینگ کو کہا جاتا ہے 2 قرن والا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد مزید یہ تحقیق ہوئی کہ ان کا جو لقب ہے وہ سائرس کے نام سے ہے، سائرس، اور کیونکہ ایران کے بادشاہ تھے تو کہ خسرو، کہ خورس کہلائے جاتے تھے۔ ایران کے بادشاہ آپ لوگوں کو پتہ نا کہ خسرو، تو یہ کہ خورس کہلائے جاتے تھے اور سائرس ان کا لقب تھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب تھوڑا ایران ذہن میں لائیں، اسی لیے ہم آگے میپس دیکھیں گے ذرا۔ ایران کے اندر اس وقت یہ سچویشن تھی، کیا سچویشن تھی کہ 2 الگ الگ وہاں مملکتیں آباد تھیں، جن میں سے ایک کو پارس کہا جاتا تھا جو بعد میں فارس کہلایا، دوسرا مادہ کہلایا جاتا تھا۔ اب یہ ایران کے اندر ہی کی سچویشن ہے کہ ایک ہی ملک میں 2 الگ الگ مملکتیں قائم ہو گئی تھیں۔ تو ذوالقرنین نے ان دونوں مملکتوں کو ملا کر ایک ملک بنا دیا، یعنی کہ ہم یہ کہیں گے جو آپ لوگوں نے ہسٹری میں پڑھا ہوا ہے کہ پرشین امپائر کہلائی جاتی تھی، تو بیسیکلی جو ذوالقرنین ہے وہ پرشین امپائر کے بانی کہلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے ان دونوں کو ملا کے ایک کر دیا ایران میں، ٹھیک ہے؟ ذوالقرنین بادشاہ نے اپنے تاج میں 2 سینگ لگا رکھے تھے، اس طرح سے ان کا لقب ذوالقرنین یعنی 2 سینگوں والا پڑ گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جدید تحقیق کے مطابق پھر ان کا ایک اسٹیچو مجسمہ بھی نکلا اور ان کا مقبرہ بھی دریافت ہو گیا ہے۔ اچھا، اب بات وہی آ جاتی ہے کہ یہودیوں نے کیوں پوچھا، کہ یہودیوں نے خصوصی طور پہ ان کے بارے میں کیوں پوچھا، تو ان کو ان سے کیا دلچسپی تھی؟ ذوالقرنین سے۔ اچھا، اب آپ تھوڑا بنی اسرائیل، جن آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ سورہ بنی اسرائیل پڑھی ہوگی نا وہ بہت جلد آسانی سے سمجھ جائیں گے، کیونکہ ہم نے یہ تاریخ وہاں ہم اتنا ایک حصہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ پھر آ جائیں یہ ایرانی سلطنت کی طرف، پرشین امپائر کی طرف۔ پرشین امپائر کا جو آغاز ہے وہ 539 قبل مسیح ہوا ہے، یعنی اب تھوڑا سا کیلکولیشن کریں تو آج یہ 2022 پہلے یہاں پہنچ جائیں 2000 سال پہلے، اور اس سے 500 سال یعنی لگ بھگ
اس وقت 2500 سال پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں، یعنی ذوالقرنین کا تعلق آج سے 2500 سال پہلے. تو 539 قبل مسیح میں پرشین امپائر کا آغاز ہو گیا. آگے آ جائیں. اب ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں صرف ان کے پہلے زوال کو اس وقت ہائی لائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلا زوال آپ ذہن میں رکھیں 587 قبل مسیح کے لگ بھگ عراق کے بادشاہ، ٹھیک ہے نا، عراق کے بادشاہ بخت نصر، جس کو نیبوکیڈ نظر بھی کہا جاتا ہے انگلش میں، انہوں نے کیا کیا، بلکہ عراق کا وہ یہ بادشاہ تھا، اس نے فلسطین پہ حملہ کیا. فلسطین پہ حملہ کیا اور یروشلم کو تباہ کر دیا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی. ٹھیک ہے نا، حتیٰ کہ جو ان کی اپنی عبادت گاہ تھی جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے وہ بھی تباہ کر دیا. ٹھیک ہے، یروشلم تباہ کر دیا، ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا. تو یہ بیسکلی بنی اسرائیلی ان کا پہلا زوال تھا. تو اب آپ ذہن میں رکھیں یہ ہم سے پہلے کی سابقہ امت مسلمہ ہے، یعنی اس وقت اس دنیا میں یہ لوگ مسلمان کی حیثیت سے تھے. ٹھیک ہے نا، عراق کا بادشاہ آیا، اس نے فلسطین پہ حملہ کیا، ان کو تباہ و برباد کیا، اور ان کو اپنے ساتھ جو بچے کچے تھے نا اس وقت کے یہودی، ان کو اپنے ساتھ بابل یعنی بیبیلونیا لے گیا. ٹھیک ہے، وہاں پر 150 سال یہ کیپٹیوٹی کے دور میں رہے. ٹھیک ہے نا، یہ تمام ٹرمز آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، بہت ڈیٹیل سے ہیں. کیپٹیوٹی کہتے ہیں جیل خانے کو، یعنی عراق میں اس وقت کی امت مسلمہ جو تھی یہودی، وہ کسی بھی حالت میں جیل خانے میں رہی. کیپٹیوٹی کا دور کہا جاتا ہے. اب یہودی تو مواحد تھے، ٹھیک ہے نا، تورات والے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے. اب یہ پورا آپ کیلکولیشن ذہن میں رکھیں. 539 ہم نے کہا نا کہ وہ ذوالقرنین کی یعنی ایرانی سلطنت کا آغاز ہوا، اور یہ 587 چل رہا ہے. اب دوسری طرف آ جائیں ایران کی طرف، ان کے بارڈرز ملے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایران کے بادشاہ نے ایران کو متحد کر دیا اور اپنی فتوحات کا آغاز کر دیا، یعنی ذوالقرنین بادشاہ نے فتوحات کا آغاز کر دیا. اب یہ فتوحات کا دائرہ جیسے جیسے وسیع ہوا تو پہلا ہی تو اسٹیشن، پہلی ہی تو بارڈر تو عراق ہے، تو اس نے عراق ہی فتح کیا. سب سے پہلے عراق فتح کیا. تو اب کیونکہ دیکھیں آج تو پوری امت باؤنڈریز کے اندر ہے نا، ہر ایک کے بارڈرز ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک زمانہ تھا امت ایک تھی. یہ باؤنڈریز سے اب ہمیں ضروری ہے یہ جاننا کہ اس زمانے میں 2500 سال پہلے فلسطین، شرق اردن اور لبنان، اس سب پورے ایریے کو جس کے اندر فلسطین شامل ہے، اوپر کا بھی ہم دیکھیں گے سیریا، یہ تمام شام عرب ہی کہلایا جاتا تھا، یعنی شام عرب کے اندر یہ سارا علاقہ آتا تھا. اسی طرح عراق کو عراق عرب کہا جاتا تھا، اور یہ جہاں آج سعودیہ ہے، ظاہر ہے یہ ان کی فیملی کے نام سے ہے، تو یہ جزیرت العرب کہلائے جاتے تھے. یعنی یہ اس نام سے آپ ذرا ہسٹری پڑھیں تو یہ والے نام کہلائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آگے آ جائیں. اب عراق پر قبضہ، کیونکہ ظاہر ہے جب سلطنت ایرانی سلطنت شروع ہوئی تو پہلا ہی عراق تھا، عراق پہ قبضہ کیا ذوالقرنین نے. تو کیا ہوا، وہاں پر یہودی مواحد تھے. ٹھیک ہے نا، تو ذوالقرنین نے بابل میں وہ جو اسیر جیل خانے میں یہودی تھے ان کو آزاد کر دیا، اور انہیں اجازت دے دی کہ اب تم لوگ واپس جاؤ، اب واپس یروشلم جاؤ، دوبارہ پورا آباد کرو. اب آپ ذہن میں سوچیں، ابھی ہم میپ دیکھیں گے تو دیکھیں یہ وہ دور تھا جب ٹرانسپورٹ تو نہیں تھے، یعنی ان کو عراق شہر سے فلسطین آتے آتے بھی 100-150 سال لگ گیا. وہ تھوڑے تھوڑے قافلے کر کے چلنا شروع ہوئے. ٹھیک ہے نا، یعنی ذوالقرنین نے جب یہ فتح کیا، اب یہ آزاد ہوئے، اب یہ قافلے کے قافلے چلنا شروع ہوئے. کہاں؟ انہیں فلسطین پہنچنا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد یہاں پر اب آپ تھوڑا سا دیکھیں، یہ تمام حملوں کا جو سارا اس امتحان ہے نا وہ سارا ذہنی ہے. اب ذہن میں رکھیں، آپ نے سورہ بقرہ 259 پڑھی ہے. سورہ بقرہ 259 میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے جنہیں 100 سال کے لیے سلا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، بلکہ وہاں موت کا ورڈ ہے، سوری وہاں موت کا ورڈ ہے. یہ اصحاب کہف ہیں جنہیں 300 سال کے لیے سلائے گئے، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو موت دے کے 100 سال بعد اٹھایا ہے. تو اب ذہن میں ترتیب رکھیں، یہاں 100-150 سال یہ لوگ جیل خانے میں رہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو 100 سال کے لیے موت دی. اب جب 100-150 سال بعد ان کو ذوالقرنین نے آزاد کیا اور کہا کہ اب تم دوبارہ چلو اور جاؤ اپنا شہر آباد کرو، کیونکہ یہ تو مسلمان ہیں، تو اس وقت جب یہ قافلے چلنا شروع ہوئے ہیں تو وہاں اللہ کے حکم سے حضرت عزیر کو 100 سال بعد اٹھایا گیا ہے. تو حضرت عزیر کی قیادت میں ہی پھر یہ قافلہ یہودیوں کا جو پہنچا ہے یروشلم، پھر دوبارہ یعنی وہ جو قیادت اگلی سنبھالی وہ حضرت عزیر نے سنبھالی علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. تو یہ یروشلم دوبارہ آباد ہوا، ہیکل سلیمانی پھر دوبارہ سے، یعنی ان کی عبادت گاہ جس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، یہ دوبارہ تعمیر کیا گیا. تو اس لیے یہودی جو تھے وہ ذوالقرنین کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، لیکن کیسے؟ سائرس کے نام سے، سائرس اور خسرو. ٹھیک ہے نا، ابھی سوری
کہ خورس ابھی ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ذوالقرنین کو یہودی جو ہے اپنا محسن سمجھتے ہیں. اسی سبب انہوں نے پھر یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ذوالقرنین کون تھے. تو ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں پر جو آیات ہم شروع کریں گے اس میں ذوالقرنین کا جو کردار پیش کیا ہے وہ ایک نیک اور صالح بندے مومن کا کردار ہے. تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑے فاتح حکمران کہلائے جاتے ہیں. چلیں اب یہ پورا اپنے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا. یہ 2-2,500 سال پہلے کا ہے، اور ہم یہاں پہ تصویر بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ یہ میپس کے حوالے سے بھی کلیئر ہو جائے. ہبا آپ نیکسٹ پک لگا دیں. جی یہ دیکھیں، یہ آپ کے بالکل ذہن میں بیٹھ جائے گا. یہ لوگ دیکھیں ایران کہاں ہے، ذوالقرنین جو ہے وہ فاتح ایران ہے. یعنی ایران جو ہے پوری پرشین امپائر کہلائی گئی، ٹھیک ہے نا، جو 539 میں بنی. اب یہ دیکھیں پہلے ہی عراق ہی فتح ہوا. عراق میں یہ لوگ جو یہودی تھے یہ اس وقت 100-150 سال سے کیپٹیوٹی کا دور ہے، جیل خانے کے طور پہ تھے یہاں پہ. اب جب یہ آزاد ہوئے یہاں سے تو دیکھیں ان کو جانے میں بھی وقت لگا، 100-150 سال لگا ان کو واپس فلسطین پہنچنے میں. اور ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ یہ سیریا جو ہے، لبنان جو ہے، یہ تمام ایریا جو ہے یہ شام عرب کہلایا جاتا تھا. تو یہ اس طرح سے یہ خاکہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے. اب کیونکہ ہم آگے آیات میں ان کی فتوحات پڑھیں گے نا، ذوالقرنین کی وہ فتوحات کا ذکر اگلی آیات میں آئے گا. تو یہ ایران بھی اب آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا، عراق بھی عراق عرب کہلایا جاتا تھا، اوپر کا حصہ شام عرب کہلایا جاتا تھا. نیکسٹ کر لیں. اچھا یہ جو ہے یہ اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیسے جیسے اب ہم پڑھتے جائیں گے نا تو یہ خاکہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایران سے اس سلطنت کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے نا، ایران لکھا ہوا ہے، ایران سے سلطنت کا آغاز ہوا ہے جو ذوالقرنین کی ہیں. اور دیکھیں 1 2 3 اسی لیے کہ جیسے جیسے ہم آیات پڑھیں گے تو ہم سب سے پہلے ویسٹ مغرب کا حصہ پڑھیں گے. سب سے پہلے جو انہوں نے پہلی ان کی مہم ہے وہ مغرب کی طرف جاتی ہے، جو کہ میڈیٹرینین سی کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ خاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کیونکہ ایسے ہی آیات چلیں گی. اچھا پھر ان کی دوسری مہم جو ہے وہ پوری ایسٹ کی طرف جائے گی، جسے ہم مشرق کہتے ہیں. مشرق میں پھر ڈاکٹر اسرار کا کہنا ہے کہ یہ پورا جو ہے ہمارے یہ پاکستان کا یہ افغانستان مکران تک کا علاقہ سارا کا سارا جو ہے، بلوچستان، اس کے آگے ایران، اور پھر مکران تک کا جو ہے، یعنی یہ ایسٹ کی طرف گئے ہیں. پہلے ویسٹ مغرب میں گئے ہیں، پھر سیکنڈ جو ان کی فتوحات کا سلسلہ ہے وہ سارا ایسٹ کی طرف گیا ہے، مشرق کی طرف گیا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگلی آیات آئیں گی. جو اگلی جو ہے پھر ان کی تیسری مہم گئی ہے وہ شمال کی طرف گئی ہے. شمال کیسے؟ بالکل ٹاپ پہ نکل جائیں، نارتھ پول کی طرف. وہاں پہ کیا ہے، وہاں خاص یہ دیکھیں کیسپین سی اور بلیک سی کو اسی لیے ڈارک کر کے لکھا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ امیج بیٹھ جائے. کیونکہ وہاں ہم یاجوج ماجوج کا پڑھیں گے، تو یاجوج ماجوج کون ہے وہ ہم اندر پڑھتے چلے جائیں گے آیات میں، لیکن یہ خاکہ ذہن میں ہوگا کیونکہ وہ نارتھ کی طرف ہے. ٹھیک ہے نا، اور نارتھ کا یہ پورا ایریا جیسے ٹرکی ہے نا، اس کے ساتھ ہی یورپ لگتا ہے. یورپ سے لے کے اوپر اور ذہن میں جن کے خاکہ ہوگا چائنا اور یہ روس، یہ پورا جو علاقہ ہے ہم اس کا پڑھیں گے سارا، جو کہ بلیک سی اور کیسپین سی کے درمیان میں ہے، جو کہ یاجوج ماجوج کا ایریا کہلایا جائے گا. ٹھیک ہے نا، جو کہ ہم شمال کی طرف ہیں، جو آیات میں جیسے جیسے آگے آئے گا. تو اب بلیک سی، کیسپین سی ذہن میں رکھیں، یہ تینوں حصے ذہن میں رکھیں. اچھا اس کو کیوں میں نے ہائی لائٹ کیا ہے؟ کیونکہ ڈاکٹر سرار کا پھر کہنا ہے کہ اسکالرس کی رائے کے مطابق جو یاجوج ماجوج ہیں وہ آج دربند اردو میں کہتے ہیں DERBENT، ڈربنٹ جو ہے وہ کہاں ہے، جو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا نہیں کیسپین اور بلیک سی کے درمیان یہ جو یلو کلر ہے، یہاں پر وہ ماؤنٹین رینجز ہیں، یعنی وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ آیات میں آئے گا، جو کہ ذوالقرنین نے اس کو بند کر دیا ہے اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے نا، لیکن وہی والی بات دیکھیں ذہن میں رکھیں. آج ہم سمجھتے ہیں کہ جی سیٹلائٹ سے تو سب دکھ رہا ہے، لیکن دیکھیں یہ بہت بڑا شیطانی وسوسہ ہے. سیٹلائٹ سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہی دکھا رہے ہیں جو اللہ کا حکم ہے. آج کوئی ہم نہیں ہم ڈھونڈ سکے کہ کہاں ہے جی یاجوج ماجوج، یہ کدھر ہیں. یہ اللہ کے حکم سے دیکھیں جب وہ دیوار بنائی گئی ہے آج سے 2500 سال پہلے، تو اس لحاظ سے دیکھیں ہم تو نہیں جان سکے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی رائے کے مطابق آج وہ دیوار تو اس طرح نہیں ہے لیکن اس کے آثار موجود ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ پورا خاکہ ذہن میں رکھیں. یہ دیکھیں اس میں آپ لوگ پورا ذہن میں آ جائے گا، یہ پورا یورپ سے لے کے یہ پورا چائنا اور رشیا، یہ پورا کیا ہے، یہ پورا وہ ایریا ہے جو کہ
ہم ابھی آیات میں پڑھتے چلیں گے، یہ خاکہ ذہن میں رکھیں، جو کہ یاجوج ماجوج کی جو نسل پھیلی ہے نا وہ اس ایریا میں آئی، یہ ہم ابھی آگے ڈسکس کرتے چلیں گے. آپ لوگوں نے یہ تینوں فتوحات اور یہ ذہن میں خاکہ رکھنا ہے، اور ہم سٹارٹ کہاں سے لیں گے؟ وہی مغرب سے جو ابھی ہم نے دیکھا. ٹھیک ہے، چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 83. وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ یہودی پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن ذی القرنین، ذوالقرنین کی بابت. ٹھیک ہے نا، کہ خورس سائرس ان کے نام سے جانتے ہیں اور اب ان کو اپنا محسن سمجھتے ہیں. قل، کہہ دیجئے، سأتلو، ان قریب میں پڑھوں گا، علیکم، تم پر، منہ ذکر، اس کا کچھ ذکر. ٹھیک ہے، آیت نمبر 84. انا، بلا شبہ ہم نے، مکنہ، قدرت دی تھی، لہو، اس کو، فی الارضی، زمین میں، وآتیناہ، اور ہم نے دیا تھا اسے، من کل شیء، ہر چیز، ہر قسم سے، سبباً، ساز و سامان. یعنی 84 کے لحاظ سے دیکھیں تو ہم نے مادی جو ہے تمام وسائل اس کو مہیا کیے ہوئے تھے. اچھا، فَأَتْبَعَ سَبَبَا کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیں. اس طرح یہ تین آپ کے قرآن میں بھی الگ الگ ہو جائیں گے. تین مہمات ہیں، جس میں پہلی مہم ہے جو کہ ہم نے دیکھا ہے وہاں اس طرف جاری ہے، مغرب کی طرف، پہلی مہم. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اور پھر وہ پیچھے لگا، سببا، کہاں؟ ایک راہ کے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، بلغا، وہ پہنچا، مغرب الشمسی، سورج کی جائے غروب پر. یعنی کہ اتنی، اب آپ یہ دیکھیں یہ وہ دور ہے جبکہ پوری دنیا کا نقشہ تو سخت معلوم نہیں تھا، لیکن یہ کون سا ہے؟ بحیرہ روم، جو ابھی ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا، مغرب کی طرف. حتیٰ کہ جب وہ پہنچا مغرب الشمسی، سورج کی جائے غروب پر، وجدہا، تو اس نے پایا اسے، تغربو، کی وہ غروب ہو رہا ہے، سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین حمیۃ، سیاہ کیچڑ والے ایک چشمے میں، ووجدہ، اس نے پائی، اندہا، اس چشمے کے نزدیک، قومن، ایک قوم کو. ٹھیک ہے نا، یہ میڈیٹرینین سی جو ہے، بحیرہ روم، یہ وہی نقشہ ذہن میں رکھیں، ان کے ساحل تک جا پہنچے. اور دیکھیں کیونکہ دنیا کا نقشہ اس وقت تو ایسا معلوم نہیں تھا، تو دور دور تک سمندر ہی سمندر تھا. تو انہوں نے کیا، اس نے اسے غروب ہوتے ہوئے پایا ایک گدلے چشمے میں. ٹھیک ہے نا، گدلا چشمہ جو ہے وہ ایجین سی کہا جاتا ہے، جس کا پانی بہت گدلا ہے. ٹھیک ہے نا، AEGEAN، وہاں اس نے پایا ایک قوم کو. ٹھیک ہے. اچھا، قلنا، ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما، یا تو، ان، یہ کہ، تو عذبہ، تو سزا دے دے، و اما، یا پھر، ان، یہ کہ، تتخذہ، تو اختیار کرے، فیہم، اس کی بابت، حسنہ، اچھے طریقے سے. تو 86 پہ ہم ذرا رک جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ بحیرہ روم تک پہنچ گئے، وہاں پر یہ ایک یعنی اس طرح پہنچ گئے کہ وہاں پر انہوں نے غروب ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا. اچھا، اب کیا ہوا کہ وہاں جو قوم اس وقت ہے، مغرب کی طرف جو قوم ہے، وہ انہوں نے پوری زور بازو پہ فتح کر لی. ٹھیک ہے نا، وہ فتح ہو گئی. اس فتح ہونے کے بعد اب کیونکہ آپ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں تو اس میں تو ایسے آ رہا ہے کہ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تم چاہو تو انہیں سزا دو، چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کرو. اب یہاں پہ واللہ عالم، کیونکہ آیت ایسے ہو رہی ہے جیسے براہ راست ذوالقرنین کو کہا گیا، لیکن ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے یہ آیت بھی پڑھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ایک القا یا الہام، دل میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے، تو ممکن ہے، واللہ عالم، کیونکہ آیت کا ترجمہ ایسے ہے. اچھا، اب کیونکہ وہ قوم جو ہے وہ فتح کر لی گئی ہے، اب وہ رایا بن گئی نا، تو رایا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا 86 آیت میں کہ ان میں سے جو نیک ہے ان کے ساتھ پھر آپ نرمی کا معاملہ، اب یعنی آپ چاہیں تو نرمی کا معاملہ کریں، اور جو ظالم ہے ان کے ساتھ سختی کی جائے. ٹھیک ہے، 87 پہ آ جائیں. قال، اس نے کہا، اما، رہا، من، وہ شخص جس نے ظلم، جس نے ظلم کیا، فسوف، تو ان قریب، نعذبہ، ہم سزا دیں گے. ٹھیک ہے نا، جس نے کفر اور شرک کیا ہوگا اس سے ہم سزا دیں گے. ثم، پھر، یرد، وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، فیعذبہ، چنانچہ وہ عذاب دے گا اسے، عذاب نکرا، کیسا؟ سخت قسم کا عذاب. 88 پہ آ جائیں. وہ اما، اور رہا، من، وہ شخص، آمنا، جو ایمان لایا، وہ عمل صالحا، اور اس نے عمل کیے نیک، فلہو، تو اس کے لیے، جزاء الحسنہ، تو اس کا بدلہ پھر جنت ہوگا، اور بہت ہی اچھا بدلہ دیا جائے گا. وسنقول، اور ان قریب ہم حکم دیں گے، ہم کہیں گے، لہو، اسے، من امرنا یسرا، اپنے کام سے آسانی کرنے والا. ٹھیک ہے نا، 88 کلیئر ہو گئی کہ یہ انہوں نے وہ حصہ جو ہے، یعنی یہ پہلی مہم ہے. اب دوسری مہم کی طرف آ جائیں، اس کو آپ لوگ نے قرآن میں ہائی لائٹ کر لیا کریں. 89 جو کہ ہم نے پہلے ہی دیکھ لیا ہے، جو ایسٹ کی طرف جاتی ہے، مشرق کی طرف.
ثم پھر اتبع سببا، پھر وہ پیچھے لگا ایک اور راہ کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچا مطلع الشمس سورج کے جائے طلوع پر، وجدہا تو اس نے پایا اسے تطلع کہ وہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم ایک ایسی قوم پر لم نجعل کہ نہیں ہم نے بنایا لہم ان کے لیے من دونہا اس سورج کے آگے سترن کوئی بھی پردہ، سترہ یعنی سترہ کوئی بھی پردہ۔ اچھا 90 سے آپ لوگوں کو کیا سمجھ آیا، اس کو ہم آسان سی اردو میں دیکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب وہ یہاں تک پہنچ گئے، یعنی وہ پیش قدمی کرتے کرتے وہ جو فاتح حکمران ہے ظاہر ہے وہ پوری مشرق کی طرف نکل گئے، تو مشرق میں تاریخی طور پر ان کے علاقے جو ہیں وہ مکران کے ساحل تک بتائے جاتے ہیں، واللہ اعلم۔ ٹھیک ہے، اچھا وہاں انہوں نے جس قوم کو دیکھا، اب آپ دیکھیں وہ کیسی تھی، اس نے اس کو طلوع ہوتے دیکھا اور وہاں ایسی قوم کو پایا کہ جس کے لیے ہم نے اس سورج کے مقابل کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اب پھر وہ وحشی قبائل ذہن میں لائیں کہ وہاں پر مشرق کی طرف ایسے قبائل تھے جو کہ دیواریں تو انہوں نے کھڑی کی اپنے گھروں کی، لیکن ان کو چھتوں کا نہیں پتا تھا، یعنی انہیں چھتیں ڈالنے کا تصور جو تھا وہ اس وقت نہیں تھا۔ تو اب یہ آیت دیکھیں، یعنی سورج کی شعاعیں اور ان میں کوئی اوٹ ہی نہیں تھی، ڈائریکٹ سورج کی شعاع ان پر آ رہی تھی، یعنی یہ اس طرح کے لوگ تھے، ابھی اتنے اس طرح کے قبائل تھے جن کو چھتیں ڈالنے کا تصور نہیں تھا ان کے ہاں، سورج کی جو شعاعیں تھیں وہ ڈائریکٹ ان پر آ رہی تھی۔ آیت نمبر 91، کذالک اسی طرح، وقد اور تحقیق، احطنا ہم نے احاطہ کر لیا تھا، بما اس کا جو کچھ، لدیہ خبرا اس کے پاس تھا، با اعتبار علم کے لحاظ سے۔ ٹھیک ہے نا، یہ پھر یعنی کذالک کا کیا مطلب، پھر ایسا ہی ہوا، یعنی کذالک کا مطلب کہ وہی جو پچھلا رول تھا نا کہ اب کیونکہ فتح تو کر لیا، وہ رایا بھی بن گئی، لیکن حکم پچھلے والا ہی تھا کہ ٹھیک ہے ان میں سے جو اچھے نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھا جائے، اور جو کفر اور شرک اور ظلم پہ اڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ یقیناً سختی کا معاملہ رکھا جائے، ٹھیک ہے، جو شریر اور ظالم لوگ ہیں۔ یہ پھر وہی، اسی لیے کذالک کا ورڈ آیا کہ وہی جو پہلے معاملہ ہے ان کے ساتھ بھی وہی کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور لدیہ خبرا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے احاطہ کیا ہوا تھا، جو کچھ اس وقت ذوالقرنین کر رہے تھے ہم اس سے پوری طرح باخبر تھے۔ اچھا اب پھر ہائی لائٹ کریں اس کو، کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا۔ اب آ جائیں آیت نمبر 92 کی طرف، اس کو پھر سرکل کریں، یہ اب نارتھ کی سائڈ آ گئی۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے لگا ایک اور راہ کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا وہ پہنچا بین السدین درمیان دو دیواروں کی، دو دیواریں کیسے، اب آپ لوگ خود ویژولائز کریں کہ بڑے بڑے پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، یعنی ماؤنٹین رینجز ہیں بڑے بڑے جو ابھی ہم نے نارتھ کی طرف دیکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک بڑے دو پہاڑوں کا یعنی سلسلہ ہے، دو دیواریں کہیں گئی پہاڑوں کی، یعنی بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہیں اس طرح سے، سدینی دو دیواروں کا پہاڑوں کا سلسلہ ہے، وجدا تو اس نے پایا، من دونہما ان دونوں کے اس طرف سے، قومن کچھ لوگوں کو، لا یکادون نہیں قریب تھے، یفقہون قولا وہ سمجھ نہیں سکتے تھے بات، یعنی 93 آیت کے مطابق کہ جب ان کا وہ فتح کا سلسلہ پہنچا اور وہ وہی کیسپین اور بحیرہ، یہ جو بلیک ابھی ہم نے بلیک سی دیکھا ہے، بحیرہ اسود، بلیک سی اور کیسپین کے وہ والا ایریا نارتھ کی وہ والی سائڈ ہے جہاں وہ پہنچے، جہاں پہ دو پہاڑی سلسلے متوازی طور پہ چل رہے تھے، تو وہاں انہوں نے جس قوم کو پایا اس کا کیا تھا، وہ ان کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، 93 آیت میں اب وہ ممکن ہے اشاروں سے بات کی ہو یا کس طرح انہوں نے بات پہنچائی ہو، تو وہ اس زبان کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب 94 پہ آ جائیں، اب انہوں نے جیسے بھی اپنی بات سمجھائی، قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے، نارتھ والوں نے، ٹھیک ہے نا، قالو انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج بلا شبہ یہ جو یاجوج ہیں اور ماجوج ہیں، مفسدون یہ فساد کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، فہل تو کیا، نجعلو ہم کر دیں، لکا تیرے لیے، خرجن کوئی مال، یعنی ہم آپ کو کوئی مال دے دیں، الا اس شرط پر، ان یہ کہ تجعل تو بنا دے، بیننا ہمارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، سدن ایک دیوار، ٹھیک ہے۔ 94 آیت میں ہم تھوڑا سا رکیں گے، یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ بڑا بڑا ایک بہت بڑا یعنی پہاڑی سلسلہ ہے اور اس طرح سے ہے کہ ایک رستہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں یاجوج ماجوج کون ہے ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا بھی جانتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کو کرنے کے لیے آپ لوگ ذہن میں پہلے حضرت نوح لے کر آئے، حضرت نوح جن کو ہم آدم ثانی کہتے ہیں، جب وہ کشتی میں سے نکلے ہیں وہ لوگ جو اس وقت ایمان والے تھے، اس میں جو نسل چلی ہے نا وہ حضرت نوح کے 3 بیٹوں سے ہی چلی ہے، سام،
حام اور یافس، ٹھیک ہے نا. اچھا سامی کون ہے؟ انبیاء. انبیاء کا بڑا سلسلہ جو ہے یہود ہے، نصارہ ہے، یہ سامی نسلیں کہلائی جاتی ہیں. ہمارا فوکس آج کا کیونکہ ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ حضرت نوح کے بیٹے یافس کی نسل سے ہیں، رائٹ. حضرت نوح کے جو بیٹے ہیں یافس. اچھا یافس کی جو نسل ہے، ابھی آپ لوگوں نے میپ دیکھا، اس کو ذہن میں لائیں. یہ ڈاکٹر سرار کا کہنا ہے کہ نارتھ کی سائڈ کا یورپ، ایک دیکھیں یورپ بھی بڑا ہے نا، ایک مشرقی حصہ ایک شمالی حصہ ہے. تو یورپ کا جو شمالی حصے سے لے کے انہوں نے کہا آپ آگے اس کو پھیلاتے چلے جائیں، اس میں سارا روس کور کر لیں، روس اور چائنا تک آ جائیں. چائنا کا بھی یہ نارتھ سائڈ، یہ پوری جو ہے یہ یافس کی نسل ہے. اور یافس کی نسل سے یاجوج ماجوج ہیں، تو یہ اتنی بڑی نسل پھیلی ہے. ایک حصہ. اب کیونکہ ان کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا، پہلی آسمانی کتاب تو تورات ہے. تورات میں پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں وہاں سے ان کے بیٹوں کا نام پتہ چلتا ہے. یافس کی جو نسل سے بیٹے پھیلے ہیں ان کے نام آپ دیکھیں، گوگ، میگوگ، ٹوبال اور ماسک، MOS کے ماسک، ٹھیک ہے نا. ان لڑکوں کا ذکر جو ہے وہ تورات میں آیا ہے. پھر ممکن ہے ڈاکٹر سار نے ان کا کہنا ہے کہ روس کا شہر جو ماسکو ہے، ممکن ہے وہ ناموں سے پھر یہ رکھے گئے ہوں نام، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر یہ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں آیات کی طرف. اب آیات میں جو ان کا کردار ہے وہ یہ آیا ہے یاجوج ماجوج کا، کہ یہ اتنے غیر متمدن یعنی انسیولائز جن کو کہتے ہیں، وحشی لوگ تھے. ان کا پروفیشن ہی لوٹ مار تھا، یعنی ایک پہاڑی سلسلہ ہے، یہ وہاں رہتے تھے، یہ اس رشتے سے آتے تھے، کیا کرتے تھے؟ لوٹ مار کرتے تھے، قتل و غارت گری کرتے تھے، اور پورا سامان ان کا لوٹ کے چلے جاتے تھے. جو ان لوگوں نے ابھی شکایت کی ان سے، یہ پھر واپس چلے جاتے تھے، یعنی اس پہاڑی میں دوبارہ واپس چلے جاتے تھے. تو بیسکلی پروفیشن ان کا غارت گری تھا، ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس کے بعد کیونکہ ہمیں احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ پیشن گوئی تو ہے نا کہ آج یہ دوبارہ ان کا ظہور ہوگا، تو یہاں پر کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھا سمجھایا ہے آگے کا بھی، تو ہم یہ حدیث کا ریفرنس دیکھتے ہیں. حدیث کے ریفرنس میں ملحمۃ العظمیٰ کا ذکر آتا ہے، جسے آرمیگڈون کہا گیا ہے بائبل، ٹھیک ہے. یعنی ایک بہت بڑی جنگ ہوگی. جنگ کا میدان جو ہے وہ مشرق وسطی ہی بنے گا. اس میں ایک طرف عیسائی دنیا ہوگی اور یورپی ممالک ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اس جنگ کے میدان میں عیسائی دنیا اور یورپی اقوام ہوں گی، دوسری طرف مسلمان ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو ایک عظیم لیڈر ملے گا جو کہ امام مہدی کی صورت میں آئیں گے، جو کہ عرب کے ہوں گے اور مجدد ہوں گے. اچھا ابھی یہ جنگ کا سلسلہ جاری ہوگا، تو اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. اچھا حضرت عیسیٰ کا جب نزول ہوگا تو اس میں مسلمان افواج جو ہیں وہ خراسان سے آئیں گی، حتیٰ کہ جنگ کا خاتمہ ہوگا، ٹھیک ہے. ابھی یہ پورا ذہن میں رکھیں، جنگ جو اتنی بڑی آرمیگڈون ہے اس کا خاتمہ ہوگا. حضرت عیسیٰ جو ہے وہ دجال کو لد کے مقام پہ قتل کر دیں گے، یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اور پھر آپ اللہ کی شان دیکھیں، آج اتنی بڑی عیسائی کمیونٹی ہے، جو کہ ہم بھی کہتے ہیں اہل کتاب زیادہ سے عیسائی ہیں، یہ تمام عیسائی جو ہیں پھر مسلمان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی حضرت عیسیٰ پہ ایمان لاتے ہیں نا، جب حضرت عیسیٰ ان کو کہیں کہ یہ تمام عیسائیت جو ہے پوری یہ مسلمان ہو جائے گی. یوں اسلام کو عروج ملے گا، دنیا میں اسلامی حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کے بعد پھر یہ والی جلغار آئے گی، یعنی کہ اس وقت کیونکہ حضرت عیسیٰ تو دجال کو ختم کر دیں گے، لوط کے مقام پہ یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اس کے بعد اس ہولناک جنگ جب کہ اختتام کو پہنچے گی، تو اللہ کے حکم سے یہ یاجوج ماجوج کی ایک بہت بڑی جلغار جو ہے یہ پھر ظاہر ہوگی. اور یہ جو اس وقت ہے، یہ سب پانی کے پانی پی جائیں گے یہاں دنیا کے. اس وقت کی سچویشن کے لحاظ سے ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یاجوج ماجوج کے واپس آنے کا، یہ ہم سورہ انبیاء میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، رائٹ. آپ لوگ چاہیں تو لکھیں اپنے پاس، سورہ انبیاء 94 97 98، وہ پورا ڈیٹیل سے آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دیوار پھر کھول دی جائے گی، یعنی ان کو کھول دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آپ لوگوں کو ایک میں اہم نقطہ بتاؤں، کیونکہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ بھئی ایک وہ وقت آئے گا جب پوری عیسائی کمیونٹی جو ہے مسلمان ہو جائے گی. یہ ہم پڑھ آئے ہیں، آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھا کریں. یہ ہم سورہ نساء 159 میں پڑھ آئے ہیں. تو یہ ریفرنسز اپنے پاس ضرور رکھا کریں کہ یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور ہمیں اس کا ریفرنس تو اللہ تعالیٰ نے آگے کی پیشن گوئی بتا دی ہے. سورہ نساء 159 اس کا ترجمہ آپ لوگ پڑھیں کہ سنیں. اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے ہوگا مگر وہ ضرور ایمان لائے گا اس عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے، یعنی حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے یہ تمام اہل کتاب جو ہیں یہ ایمان لے آئیں گے، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے گواہ ان پر، ٹھیک ہے نا. سورہ نساء 159 ہم پڑھ رہے ہیں. یہ پیشن گوئی ہمیں بتا دی گئی ہے کہ ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ تمام جو عیسائی کمیونٹی ہے مسلمان ہو جائے گی.
اچھا اب آپ میں سے جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے نا اس کو ڈیٹیل سے پڑھنے کے کہ ہمیں ڈیٹیل جیسے کہاں ہوگا، تو آپ لوگ مسلم 7373 یہ آپ لوگوں میں سے جو انٹرسٹڈ ہوں وہ پڑھیں، بہت ڈیٹیلڈ حدیث ہے یہ مسلم کی 7373، اس میں کمپلیٹ پورا اس میں حضرت عیسیٰ کے نزول کا، دجال کی فریبیوں کا، اور یاجوج ماجوج کی جلوار کا، بہت ڈیٹیل سے یہ حدیث ہے مسلم 7373، ٹھیک ہے نا؟ اب یاجوج ماجوج ہمیں کلیئر ہو گیا، اب آ جائیں آیت کی طرف، آیت نمبر 95 کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ کہ یاجوج ماجوج کا پروفیشن ہی یہی تھا، ٹھیک ہے نا؟ لوٹ مار کیا، غارت گری کری اور واپس چلے گئے۔ اب آ جائیں 95 کی طرف، قالا اس نے کہا، ماں جو مکنی قدرت دی ہے مجھے، فی ہی اس میں، ربی میرے رب نے، خیرن بہت بہتر ہے۔ اچھا کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا نا پچھلی آیت میں پڑھا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کچھ خرجن مال دے دیں گے، تو اس کا جواب ذوالقرنین نے یہ دیا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ جو قدرت مجھے دی ہے میرے رب نے وہ تو بہت بہتر ہے، ہاں یہ ضرور ہے، فاعینونی انہوں نے کہا مجھے مین پاور چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ فاعینونی لہٰذا تم میری مدد کرو، بقوت قوت کے ساتھ، یعنی مجھے مین پاور چاہیے، اجعل میں بنا دوں گا، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، ردما ایک مضبوط بند بنا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ آتونی اب انہوں نے دیکھے چیزیں منگوائی، آتونی تم لا دو مجھے، زبر الحدید لوہے کے تختے منگوائے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ساوا اس نے برابر کر دیا، یعنی وہ جو رستہ تھا نا اس میں پورے لوہے کے تختے لگائے گئے، بین الصدفین دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو پر کیا گیا، قالا تو اس نے کہا، انفخو تم پھونکو، ٹھیک ہے، دھنکی دو یعنی پھونکو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جالہ اس نے بنا دیا اسے نارن آگ سے، قالا تو اس نے کہا، آتونی اب تم لاؤ میرے پاس، افرغ میں ڈال دوں علیہ اس پر قطرہ پگھلا ہوا تانبا۔ تو یہ 96 آیت دیکھیں تو اب آپ ذہن میں دیکھیں وہ پہاڑی رینجز ہیں، یہ رستہ ہے، اس میں لوہے کے تختے منگوائے گئے، وہ پورے جمع کیے گئے یعنی بند کیا گیا، اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبے کے ذریعے اس کو نہایت مضبوط دیوار بنا دی گئی، ٹھیک ہے نا؟ وہی کیسپین اور بلیک سی کے درمیان میں وہ جو رینجز ہیں۔ اچھا یہاں پر کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ وہ دیوار تو آج نہیں ہے لیکن اس کے آثار کی جو انہوں نے ڈیجٹس بتائے نا وہ آپ لوگ بھی سنیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ دیوار 50 میل لمبی ہے، 50 میل، اور 29 یعنی 29 فٹ جو ہے یہ اونچی ہے، اور 10 فٹ جو ہے یہ چوڑی ہے، ٹھیک ہے؟ گو کہ اب پھر 2500 سال یعنی سینکڑوں سال ہو گئے ہیں اس وقت، تو واقعی اس زمانے کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو کہ یہ بنائی گئی ہے، لیکن دیوار ذہن میں رکھیں ختم ہو چکی، اس کے آثار موجود ہیں جس کے مطابق یہ مقام اور یہ سائز میں نے آپ لوگوں کو بتایا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب آ جائیں آیت نمبر 97 کی طرف، فَمَسْتَعُوا پھر نہ تو وہ استطاعت رکھیں گے، یہ کہ یظہروا کہ وہ چڑھیں اس پر، اس سے ہمیں کیا پتا چلا ان کو چڑھنے نہیں آتا، یعنی ان کو چڑھنے کا فن نہیں آتا یاجوج ماجوج کو، تو پھر نہ وہ استطاعت رکھیں گے کہ وہ چڑھ جائیں اس پر، وَمَسْتَطَاعُوا اور نہ وہ استطاعت رکھیں لہو نقبہ اس میں سوراخ ہی کرنے کی، یعنی ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے، ہمیں اس آیت سے پتا چلا کہ نہ تو ان کو اس دیوار میں سوراخ کرنے کی کوئی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، نہ وہ چڑھ سکتے ہیں اس پر، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب یہ کتنی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 98 دیکھیں، یہ ہمارے لیے بھی بڑی اچھی ہے کہ دیکھیں، قالا ذوالقرنین نے کہا، ھذا رحمت من ربی، یعنی اتنے بڑے کارنامے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو یہ میں نے کیا ہے، یہ جو کہ انسانی فطرت ہے، کیا کہا؟ اتنے بڑے کارنامے کے بعد انہوں نے فوراً کہا، ھذا رحمت من ربی، یہ رحمت ہے میرے رب کی، فاذا چنانچہ جب جاء آ جائے گا، وعدہ اور ربی میرے رب کا، جعلہ تو وہ کر دے گا، دکا اسے ہموار کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آج میرے رب کا حکم ہے کہ یہ مضبوط ہے، اور جب میرے رب کا حکم آ جائے گا تو یہ گر جائے گی، وکانا اور ہے، وعد ربی حقا اور میرے رب کا وعدہ تو برحق ہے، اور یہ گرنے کا آپ لوگ خود سے لکھ لیں، آپ لوگ سورہ انبیاء میں پڑھیں گے انشاءاللہ، آیت نمبر 19 اچھا ٹھیک ہے 99 دیکھیں، 99 کو دیکھیں، وَتَرَکْنَا اور ہم چھوڑیں گے، بعدہم یومئذ اس کے بعض کو، ان کے بعض کو اس دن، یموجو وہ گھس جائیں گے، فی بعدن بعض میں، اچھا اس کو یہاں سلیش کر دیں، یہ جو 99 آیت ہے ان یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کیونکہ ایک تسلسل چل رہا ہے نا کہ اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو اس دن، وہ ایک دوسرے سے گتم گتا ہو جائیں گے، تو یہاں پھر احادیث کے تھرو وہی والی بات ہے کہ جب یہ کھول دیے جائیں گے،
کہاں؟ وہی سورہ انبیاء میں جو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو جب یہ کھول دیے جائیں گے تو حدیث میں پھر یہ خبریں آتی ہیں کہ یہ سمندروں اور دریاؤں کے پانی ہڑپ کر جائیں گے، پی جائیں گے، حتیٰ کہ آخری والے کو یہ نہیں لگے گا، کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ تعداد ہوگی. تو اس میں آخری آنے والے کو یہ نہیں لگے گا کہ یہاں کبھی پانی بھی تھا، اور یہ ممکن ہے کہ آدم خور ٹائپ بھی ہوں کہ یہ ہر چیز کھا جائیں گے. تو یہاں پر ہم سلیش کرتے ہیں تو اتنا حصہ یہ اس طرف ہی اشارہ ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے ان کو اس دن، وہ ایک دوسرے میں گتم گتا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا آگے آ جائیں، اس کو ہم سلیش کر کے آگے کرتے ہیں. تو ونفخا، اور پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، فجمعناہم جمعا، اور ہم جمع کریں گے ان سب کو، ان سب کا جمع کرنا. ٹھیک ہے، قیامت کے دن کا. آیت نمبر 100 پہ آ جائیں. وَعَرَضْنَا، اور ہم سامنے لے آئیں گے، جہنم، جہنم کو، یومئذ، اس دن، للکافرین، کافروں کے لیے، عرضا، روبرو ہوں گے یہ. آیت نمبر 101. الذین، وہ لوگ کے، کانت تھیں، اعینہم، ان کی آنکھیں، فی غطاء، ان پردے میں، ان ذکری، میری یاد سے، وکانوا، وہ تھے، لا یستطیعون سمع، اور نہ وہ استطاعت رکھتے تھے سننے کی. یہ 101 آیت کو پھر ذرا غور کریں تو دیکھیں یہ وہی والی بات ہے. آج ہماری آنکھوں پہ، ہمارے آنکھوں کے سامنے بھی جو غفلت کا پردہ ہے وہ یہ دنیا ہی ہے. ہمیں دنیا کی کامیابی دکھ رہی ہے. تو وہی والی بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی آنکھوں میں پردے ہیں میری یاد سے. ٹھیک ہے نا؟ اب دنیا اتنی کمانے لگ گئے کہ یاد ہی نہ رہا. نمازیں ہم نے پڑھی اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے نا، وقت مل گیا، بعض وقت نہیں ملا تو ہم پریورٹی میں کام کر دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ تو قضا بھی پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ ایک نماز، ایک یاد، ایک ذکر، ہر اسلامک شریعت کے مطابق ہر رول کو دیکھیں کہ ہم اس میں کر کیا رہے ہیں اس وقت. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ کہ تھیں ان کی آنکھیں پردے میں میری یاد سے، اور یہ کیا تھے، ان کو سننے کی استطاعت نہ تھی. یعنی اللہ نے کان تو دیے پر انہوں نے حیوانوں جیسا سنا، آنکھیں تو دی پر انہوں نے حیوانوں جیسا دیکھا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی دنیا ہی کی کامیابی کو اپنا اصل ہی سمجھ بیٹھے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑی اس طرح کی آیت ہے، کیونکہ سورہ کہف دیکھیں بار بار ریمائنڈر ہے آپ کی اور میرے لیے کہ یہ دنیا کی زینت، دنیا کے بیٹے، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا مال، دنیا کی عزت، یہ ہمارے امتحانوں میں سے ہے. اس کو سب کچھ نہ سمجھ بیٹھو. ٹھیک ہے نا؟ آیت نمبر 102 کی طرف آ جائیں. اچھا 102 پہ اب کیونکہ آخری رکوع ہے یہ والا، 102 پر آپ پھر ذہن میں رکھیں کہ ٹھیک ہے، ایک تو ہمیں سورہ کہف میں پتا چلا کہ ایک تو بڑا کیا قرب قیامت کا سب سے بڑا فتنہ تو وہ دجال ہے، جس کے مکر و فریب کا ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے نا؟ اور اس وقت ہم اب اپنے آپ کو کیسے لیں، ہم جو ہیں ہم پھر وہی ہیں. ہمارے پاس جو دجالیت کا فتنہ ہے وہ یہ حصول دنیا بن گئی کہ حصول دنیا میں مشغول ہو کر اس حد تک ہم غافل ہو گئے کہ ہمیں آخرت کی فکر نہ رہی. یعنی آخرت ہی تو اصل ہے. بار بار یہ آیات ہم پڑھ رہے ہیں کہ تمہارا اصل گھر آخرت کا ہے، آخرت کی فکر کرو. دیکھیں آخرت تو وہی ہے، آخرت ایمان بالغیب ہے. جنت ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن ہم نے محنت کرنی ہے، جہنم ہم نے دیکھی نہیں ہے لیکن ہمیں اس تمام آیات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ بہت سخت ہوگی، اس میں سزا ہوگی ہمارے یہی کیے ہوئے اعمال کا، اور یہی جو آج ہم ظلم کر رہے ہیں اسی کا ہمیں بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ کتنی کلیئر آیات ہیں. تو وہ ہے فکر آخرت کہ جنت حاصل کرنی ہے، جہنم کے ایندھن سے بچنا ہے. تو وہی والی بات کہ حصول دنیا کی خاطر اس کام سے غافل ہو گئے. تو بیسکلی اب یہ جو آیات چلیں گی یہ اسی پر چلیں گی. ٹھیک ہے نا؟ کہ آج کا جو دور حاضر کا جو دجالیت کا فتنہ ہے وہ حصول دنیا ہم نے بنا لیا، ہم نے سمجھا یہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کو دیکھیں 102 کو. کیا فاپس حسبہ، کیا پھر گمان کیا، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، یہ کہ یتخذو، وہ ٹھہرائیں، عبادی، میرے بندوں کو، من دونی، اولیاء، میرے سوا کارساز. جس کو آپ لوگ سلیش کریں تو پھر یہ دیکھیں وہی والی بات. آج گمراہی، بدترین گمراہی میں یہ عیسائی پڑھے ہوئے ہیں نا، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو معبود بنایا ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے. اچھا اب کیونکہ ہم مکی دور بھی ذہن میں رکھتے ہیں، مکی دور میں کیا معاملات ہیں کہ کفار مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی تم یہ عقل دی ہے، آنکھیں دی ہیں، شعور ہے، دنیا کمانے کے لیے تو بڑا شعور ہے نا، ہمیں عقل تو بہت ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہم منع نہیں کر سکتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ان کائنات کو نہیں دیکھ رہے، ان حقائق کو نہیں دیکھ رہے، ان چیزوں پہ غور نہیں کر رہے، بلکہ کیا کر رہے ہو، گمراہی میں پڑے جا رہے ہو. کبھی کسی کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے، کبھی کسی کو معبود بنا رہے ہیں. تو اس آیت میں یہی بات ہے کہ وہ جن کو یہ تم نے بنایا ہے تو یہ قیامت کے دن تمہاری کیا مدد کریں گے اللہ کے مقابلے میں؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگے ہر چیز ہم.
इन्ना बिला शुबा हमने, ठीक है, जो ये हरकत करते हैं, आतदना तैयार किया है जहन्नमा जहन्नम को, लिल काफिरीना काफिरों के लिए, नुजुला, तो नुजुला देखें, ये जो नुजुला है मेहमानी, ये मेहमानी तो ना हुई ना, जहन्नुम के मेहमानी है फिर इन लोगों के लिए। ठीक है। अच्छा आगे देखें 103 आयत, कुल कह दीजिए हल क्या नुनब्बिउकुम, हम खबर दें तुम्हें। अब आप ये वाली आयत को जरा गौर से हम पढ़ें तो देखें, अल्लाह ताला कहते हैं क्या फिर हम बताएं तुम्हें, बिल अखसरीना, ज्यादा खसारा पाने वाले, अमाल, अमाल के एतबार से फिर वो कौन है जो इस वक्त ज्यादा खसारा उठाएंगे। यानी हम ये देखें ना कि जो हम अमल ही तो कर रहे हैं, यहाँ से खाली हाथ जाना है, अमाल ही लेके जाने हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अब हम तुम्हें खबर दें कि ज्यादा खसारा पाने वाले कौन लोग होंगे। ये उसका जवाब देखें आप, 104 में जवाब है और बहुत अहम जवाब है। अल्लजीना, वो लोग, दल्ला, जाया हो गई, सायुहुम, उनकी कोशिशें, फिर हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगानी में, वाह, जबकि हुम, वो, यहसबूना, वो तो गुमान करते हैं, अन्नहुम, के बेशक वो, युहसिनूना, अच्छा कर रहे हैं, सुना काम को। ठीक है ना, यानी आयत नंबर 103 और 104 को इकट्ठा मिलाएं तो अल्लाह ताला ने कहा हम तुम्हें बताते हैं, ठीक है ना, ये दुनिया भी बनाई है हमने, दुनिया की जीनत बनाई है हमने, बेटे भी बनाए हैं तो हुस्न भी बनाया है, तो घर भी बनाए हैं, ठीक है ना, जितनी ये मटेरियलिज्म इस वक्त चल रहा है, ठीक है ना, आयत नंबर 3 के हवाले से वही तो हम कोशिशें कर रहे हैं, हमारे अमाल यही तो बन रहे हैं सारे, ठीक है ना, हम सुबह से उठ के कोशिश करने लग जाते हैं दुनिया को हासिल करने की। ठीक है, यहाँ तक तो 104 में अल्लाह ताला ने कहा कि तुम लोग ये समझ रहे हो कि अपनी इन कोशिशों में जो तुम लोगों ने दुनिया में रह के अपने आप को इतना मशगूल कर लिया, और तुम समझ रहे हो कि ये हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है ना, वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ, यानी तुम समझ रहे हो कि आज मेरे बहुत फैक्ट्रियां, बहुत घर, बहुत कारोबार है, तो मैं बहुत कामयाब हूँ, तो असल में यही तो खसारा है। ये खसारा क्यों है, ये खसारा इसलिए है कि इसमें आखिरत की मंसूबाबंदी नहीं है। इस पूरे 24 घंटे में आखिरत की क्या तैयारी है, हम आखिरत के बारे में कितना की सोचते हैं सारा दिन, हम अपने अमाल करते हुए कितना की गौर करते हैं। अगर हमारी, मेरी और आपकी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियत सिर्फ इसी में गुम है ना कि हम सुबह से लेके सोचना शुरू हो जाए रात तक, तो हम खुद अपने मुहासबा करें। हमारा मुहासबा किसी और ने नहीं करना, इंडिविजुअल फर्दन फर्दन हमने ही अपने मुहासबे करने। रात लेटते हुए सोचा करें कि सारा दिन जो मैंने कोशिश की, इसमें कितना मैंने अल्लाह को याद किया है, कितना मैंने कुरान को वक्त दिया है, कितना मेरे जहन में आया कि मुझे कहीं जहन्नुम का ईंधन नहीं बनना। तो फिर देखें हमारे अमाल सही होंगे, ये अमाल ही हमने लेके जाने हैं। तो 103 104 को मिलाएं, और हम बार बार, क्योंकि हर जुम्मे हम इसकी तिलावत करते हैं, तो सोचें अल्लाह ताला ने कहा जिनको तुम समझ रहे हो ना कि ये मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत मैं कामयाब हो गया हूँ, तो ये कामयाबी असल कामयाबी नहीं होगी कि जिसमें आखिरत तो मंसूबाबंदी नहीं थी, आखिरत का तो तुमने सोचा ही नहीं। हाँ, दिल चाहे तो तुम लोगों ने नमाजें रोजे की, अपने दिल की तसल्ली के लिए की, उस तरह ना की जैसा कि हमें शरीयत ने हुक्म दिया है। तो अपनी भाग दौड़, ये जितनी जद्दोजहद हम करते हैं, हम जरूर इस पे गौर करें। लेकिन क्योंकि इन तमाम को जहन में रखते हैं, क्योंकि सूरह हदीद अभी बहुत आगे है, सूरह हदीद की आयत 27 भी हम लोग जहन में रखते हैं, ठीक है ना, जिनके कुरान मुकम्मल होंगे आप लोगों को पता होगा कि हमें रहबानियत का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ने। आपको कोशिश तो करनी है, लेकिन उस कोशिश को हम अपने ऊपर ना हावी कर लें। हम यही ना समझ बैठे हैं कि घर ही मिलेगा तो यही सब कुछ है, जी कारोबार ही मेरा सब कुछ है, ये औलाद ही, यही, इसके बगैर तो कुछ होगा ही नहीं। नहीं, ये गलत है। बल्कि ये औलाद, ये माल, ये जिंदगी, ये वक्त, ये तमाम इम्तिहान चल रहा है, ये है ही दारुल इम्तिहान, हम तो हैं ही दारुल इम्तिहान में। इबादत जो है हमारा सब्जेक्ट है, और करनी तैयारी इस कुरान से है, ठीक है ना। तो अपनी भाग दौड़ और ये जितनी हम करते हैं ना, जहनी और जिस्मानी, इसको हम थका ना दें। ये दुनिया के काम करते करते थक जाते हैं तो इबादत के काबिल नहीं रहते, ठीक है ना। तो ये 103 104 को बड़ा गौर से इस पे हम लोग, क्योंकि ये हमारे दौर के शिर्क जो है वो हमें यही समझ आता है, क्योंकि अब वैसे हम तो फौरन सोचते हैं कि जी मक्की दौर में हम तो नहीं बुतों को, हम तो नहीं करते ना, बल्कि हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं। तो हम ये करते हैं, हम अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में भूल गए, हमने अल्लाह को भुलाया, हमने आखिरत को भुलाया। तो ये हमारे लिए बहुत लम्हा फिक्री है, ठीक है ना। आयत नंबर 105 पे आ जाए, उलाइक अल्लज़ीना, यही है वो लोग जिन्होंने कफरु, इनकार किया, बि आयाति रब्बिहिम, अपने रब की आयात का, वलिकाई, और इसकी मुलाकात का। अपने कुरान में इसको हाईलाइट करें अपने हाथों से कि आप और मैं ये तो नहीं कर रहे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा पहले तो दुनिया को मानते हैं, फिर समझते हैं जी मैं बड़े अच्छे काम कर रहा हूँ। तो अल्लाह ने कहा यही है वो लोग जिन्होंने इनकार किया
اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا. یعنی آپ اور میں مسلسل یہ محاسبہ رکھیں کہ ایک دن میں نے اپنے رب کے حضور اکیلے ہی کھڑے ہونا ہے، اور اپنے اس وقت کی دنیا کے تمام یہ جو جتنے یہ سیکنڈز اور منٹس ملے ہوئے ان تمام کا میں نے حساب دینا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان نعمتوں کا بھی مجھے حساب دینا ہے. تو یہ اپنے رب کی انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا. فَحَبِطَتْ تو برباد ہو گئے اعمالہم ان کے عمل. فَلَا نُقِیمُ سو نہیں ہم قائم کریں گے لہم ان کے لیے یوم القیامتی قیامت کے دن وزنا کوئی بھی ترازو. تو یہ 105 آیت پھر بڑی سخت آیت ہے اس لحاظ سے کہ ہمیں یہ دونوں باتیں ہی ہر وقت ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اور یہ نعمتیں جتنی مجھے دی گئی ہیں ان کا مجھے حساب دینا ہے. اور نعمتوں میں میرے یہ اعضا بھی یہ آرگنز بھی بہت بڑی نعمتیں ہیں کہ مجھے یہ اسپیچ سینٹر دیا گیا تو کیا سارا دن کیا غیبت کرنی ہے، کیا فضول لغو باتیں کرنی ہے، تو مجھے کس طرح اس کو استعمال کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو ٹھیک ہے اپنے رب کی آیات پہ غور کریں اور اس کی ملاقات پہ غور کریں، یہ دونوں، کیونکہ انکار کرنے والوں نے اس پہ غور نہیں کیا. ٹھیک ہے آیت نمبر 106 پہ آ جائیں. ذالک یہ جزاؤہم ان کی سزا ہے، جہنم یہ جہنم، بما بوجہ اس کے کفروا انہوں نے کفر کیا، واتخذوا اور انہوں نے بنایا آیاتی میری آیتوں کو، ورسولی اور میرے رسولوں کو، ہزوا ٹھٹا بنا دیا، ٹھیک ہے نا، مذاق اڑایا. تو مذاق کیا اڑایا، یہی بات ہے. آپ کا میرا امتحان یہی ہے کہ اللہ کی آیات اور جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے احکامات اور یہ شریعت کے رولز ہیں یہی آخرت ہے. در حقیقت جو ہم وہ محنت کر رہے ہیں نا وہ آخرت ہے. دنیا جو کما رہے ہیں اس کا بدلہ تو دنیا میں فوراً مل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جو کرتے جا رہے ہیں. یہاں رہ کے جو تیاری آخرت کی کرنی ہے وہ کیا ہے، وہ یہی تو بات ہے کہ اللہ کی آیات کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میری آیتیں اور میرے رسول، ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا میں آپ لوگوں کو بار بار کہتی ہوں ضرور پڑھا کریں. اتنی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں کس لیے کہ آج امت جو ہے وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے. یہ امت اگر پھر دنیا حاصل کرنے کے لیے لگے تو ہم تو بہت شرمندہ ہوں گے پھر وہاں جا کے، کیونکہ دیکھیں قیامت وہ والا دن ہوگا جب میری تمام پچھلی یادداشت مجھے لوٹا دی جائے گی، ٹھیک ہے نا. آج تو بھی وہ عالم ارواح والی یادداشت کھلا دی گئی ہے نا، جو ہم نے سورہ اعراف 172 میں پڑھی ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پرومس لیے، یعنی انڈیویجول ہر ایک سے وہ پرومس میں نے اپنے شعور میں لیا، اور یہی لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں جائیں گے تو ہم کہنا بھی مانیں گے اور اطاعت بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا. وہ اس کے بعد دنیا میں آئے تو اللہ نے وہ عہد ہم سے بھلا دیا، جبکہ تھا وہ عہد. پرومس بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کسی سے کانٹیکٹ کرتے ہیں پرومس لیتے ہیں تو ہمیں تو اس کو پورا کرنا تھا. اب قیامت کے دن وہ تمام جو ہے وہ ہمیں لوٹا دی جائے گی. جب لوٹائی جائے گی تو کتنی شرمندگی ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ میری آیتوں، یہ کون تھے، یہ سزا ان کو جہنم کی ملی کیونکہ انہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا اور میرے رسولوں کا کیا. تو در حقیقت آخرت کی زندگی یہی ہے کہ ہمیں اس وقت زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. یہ ہے ہماری اور میری آخرت اور آپ کی آخرت کی کامیابی، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھنا ہے، اور یہ پوری بھری پڑی ہے ہمارے ارد گرد، ٹھیک ہے نا. اچھا کافروں پہ پھر میں آپ کو ایک دفعہ پھر ریمائنڈر دے دوں کہ یہ سزا ہے جہنم بوجہ ان کافروں کی. کافر کیا ہے یہ میں آپ لوگوں کو اسی لیے بار بار بتاتی ہوں کہ دیکھیں کافر کی ٹرم سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک ہوتا ہے نان مسلم، ایک ہوتا ہے مسلم، ایک ہوتا ہے کافر. کافر وہ ہوتا ہے جس کو ہر بات سمجھ آ گئی ہو، جس کو حق بھی سمجھ آ جاتا ہے، جس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے. یعنی ہم مسلمان ہیں نا، پیدائشی وراثتی مسلمان ہیں، تو یہ ہم سب اس میں آتے ہیں. جب ہم انکار کرتے ہیں تو یہ کافر کا جو اصطلاح ہے نا یہ ہمارے لیے بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. آیت نمبر 107 کی طرف آ جائیں. ان الذین بلا شبہ وہ لوگ آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، کانت ہوں گے لہم ان کے لیے جنات باغات ہوں گے فردوس کے، نزلا اور بطور مہمانی کے، ٹھیک ہے. یعنی ایک مہمانداری ہم نے دیکھی 102 آیت میں جو کہ کافروں کی تھی. پھر یہ والا دیکھیں سائملٹینیس کنٹراسٹ فوراً آتا ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ نہیں کرو. یہی وہ لوگ موجود ہیں جو یہ محنت بھی کر رہے ہیں جن کو کہ بطور مہمانی ان کے لیے باغات ہوں گے، جو 107 آیت ہے. یہاں میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈر دے دوں، 107 آیت ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں کہ یہی زمین ہے جو کہ پھر کھینچ دی جائے گی، کیونکہ ہمارے اعمال یہاں پر ہیں تو پہلی مہمان نوازی یہی ہوگی،
ٹھیک ہے، اسی زمین پر 107 آیت کے مطابق جو پہلی مہمان نوازی ہے وہ اسی زمین پہ ہوگی. اس کے بعد آپ لوگ سورہ اعراف 40 ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ جو جنتی ہیں پھر وہ آہستہ آہستہ یہاں سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، وہ اپنے اپنے ہائی لیولز پہ جانا شروع ہو جائیں گے. پھر یہاں جو لوگ رہ جائیں گے وہی ہوں گے جنہوں نے دنیا سے بڑی محبت کی ہوئی ہوگی. اس لیے اس چیز کا دھیان رکھیں، یہ آج دنیا کی زینت، دنیا کی زیبائی صرف ہمارے امتحانوں میں سے ہے، اس کو ہم اپنے پر سوار نہ کریں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 108 پہ آ جائیں. خالدین، اس حال میں وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، لا یبغون عنہا حولا، نہیں وہ چاہیں گے ان سے بدلنے کی جگہ. یہ بھی بڑی خوبصورت آیت ہے. 108 میں دیکھیں نا، اب جی ہم جاتے ہیں نا، ذرا آپ جو بھی گھومنے پھرنے جاتے ہیں، اچھا آپ جب گھومنے پھرنے گھر سے جاتے ہیں نا، آپ تھوڑی دیر اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں، آپ بادلوں کو، بارش کو، ان خوبصورتی کو کتنی دیر کریں. ایک وقت آتا ہے کہ انسان کہتا ہے چلو بس ٹھیک ہے نا. تو یہاں اس چیز کا خاص اشارہ کیا گیا ہے 108 میں کہ پھر جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے تمہارا جی نہیں اگتائے گا، بلکہ انسان کا جو نیچر ہے نا ہر وقت چینج ہونے کا، وہ اس کی خواہش وہاں نہیں ہوگی، وہاں اس کا مستقل رہنے کو دل کرے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ انسانی نیچر ہے یہاں اس دنیا کا. لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا 108 میں کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے وہ ان کا وہاں سے وہ جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے. آیت نمبر 109 کی طرف آ جائیں. قل کہہ دیجئے، لو اگر کانا ہو جائے، بحر، سمندر کا پانی، مدادن، روشنائی، ٹھیک ہے نا، انک کو کہتے ہیں، لکلمات ربی، میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، تو یقیناً ختم ہو جائے سمندر، قبل، اس سے پہلے، ان یہ کہ تنفدا، ختم ہو، کلمات، باتیں، ربی، میرے رب کی، ولو، اگرچہ، جئنا، ہم لے آئیں، بمثلہ، اس کی مثل، اور سمندر، مددہ، بطور مدد. تو یہ جو ہے آیت جو ہے 109 اور یہ 110 اور 11، یہ توحید کے سوری 110 سوری 109 110، یہ دونوں آیتیں توحید کے بہت بڑے خزانوں میں سے ہیں. یہاں یہ جو آیت ہے کہ ٹھیک ہے، یہاں کلمات کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سمندر روشنائی بن جائے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو جائیں، اگرچہ اسی طرح اور سمندر بھی آ جائے مدد کے لیے. یہاں میں آپ کو کلمات کے بتاتی ہوں. کلمات کا ڈیٹیل ایسے بتایا گیا ہے کہ اللہ کے کلمات سے مراد اس کے مختلف انواع مخلوقات ہیں. ٹھیک ہے نا، اور اس کی ہر مخلوق اس کا کلمہ کن کا ظہور ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ کن ہے جس پہ دیکھیں یہ پوری کائنات ہے، اتنے چرند پرند ہیں، اتنے جاندار ہیں کہ یہ پوری مخلوقات کیا ہے، ہر مخلوق اس کا ایک کلمہ کن کا ظہور ہے. اچھا، یہاں پر میں آپ لوگوں کو کہوں گی آپ لوگ سورہ لقمان ضرور لکھیں. جہاں یہ اتنی خوبصورت آیت آتی ہے نا، اسی طرح سورہ لقمان 27 میں آتی ہے کہ اگر زمین کے تمام درخت جو ہیں قلم بن جائیں، کلمے بن جائیں، اور سمندر سیاہی بن جائے، تو اس کے بعد 7 سمندر اور بھی ہوں، تب بھی اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوں گے. یقیناً اللہ غالب اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 110 کی طرف آ جائیں. قل، کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں تو بشر ہوں تمہاری ہی طرح، یوہا، وہی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، انما، کہ بلا شبہ، الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود معبود ہے واحد. فمن، چنانچہ جو شخص، کانا، ہو، یرجو، وہ امید رکھتا ہو. اب یہ دیکھیں امید کس بات کی ہے، امید رکھتا ہو لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کی، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، فلیعمل، تو چاہیے کہ وہ عمل کرے، عملا صالحا، یعنی نمبر 1 ہمیں کیا ہے، اعمال بھی صالح اعمال ہیں. ٹھیک ہے نا، ہمارا ایمان توحید پہ ہو، رسالت پہ ہو، آخرت پہ ہو، اور ہمارے کیسے اعمال ہو کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے. تو اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے، ولا یشرک، ٹھیک ہے نا، کتنا امپورٹنٹ ہے. دوسرا کیا ہے، اور وہ شریک نہ ٹھہرائے، بعبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت میں، احدن، کسی کو بھی. یہ 2 دیکھیں آپ کو ٹپ مل گئے ہیں کہ ٹھیک ہے کون سے اعمال ہیں، اعمال صالح کی تیاری کرنی ہے، اور اپنے رب کی عبادت خالصتاً اپنے رب کے لیے ہی کرنی ہے. کیوں تم لوگ گمراہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا، کیوں گمراہ ہو رہے ہو، کبھی حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا رہے ہیں، کبھی حضرت عزیر کو بنا رہے ہیں، کبھی کسی کو بیٹی بنا رہے ہیں، کبھی کسی کے آگے سجدے کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اعمال صالح کرو اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تو یہ توحید عملی آ گیا. ٹھیک ہے نا، ایک وہ عبادت ہے جو کہ کی جاتی ہے، اور ایک آپ پریکٹیکلی دکھائیں. ٹھیک ہے نا، اور خالصتاً، یہ اس آیت میں اتنی خوبصورتی سے پوری یہی ہے کہ خالصتاً اللہ کی عبادت کرو، اور ہر طرح کی اس اللہ کی شان تو دیکھو، اللہ کے بلند مقام اور شان کے آگے تمام شرک کی پھر نفی کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں الحمدللہ ہماری سورت کمپلیٹ ہوتی ہے. چلیں ہم ایز یوزول اب تھوڑا سا سورہ کہف کا ہم ریویژن کر لیتے ہیں.
چلیں سورہ کہف کا جو ریویژن ہے اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف جو ہے وہ جوڑے کی شکل میں ہے اور بہت حسین جوڑا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل ہے جس کا آغاز جو ہے اللہ کی تسبیح سبحان اللہ جی سے شروع ہوا تھا، جبکہ سورہ کہف ہے اس کا آغاز جو ہے وہ الحمد للہ الذی سے شروع ہوا. ٹھیک ہے، تو یہاں یہ حدیث ہے ترمذی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبیح نصف میزان ہے اور الحمد للہ اسے بھر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، بار بار اس کو پڑھا کریں. اچھا، پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ اپنے بندے کو لے گیا. جبکہ سورہ کہف کی پہلی آیت میں ہے اللہ نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں عبد کا لفظ استعمال ہوا دونوں صورتوں میں. اچھا، پھر دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ بھی قل سے شروع ہوئی اور سورہ کہف کی تو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، دونوں آیات جو ہیں وہ قل سے شروع ہوتی ہیں. اچھا، پھر ان دونوں صورتوں کے آپس میں جو کس طرح جڑی ہیں، جیسے انٹر لاکڈ ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں ایک حکم آتا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں کیا حکم آیا؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، کیا حکم آیا کہ کہہ دیجئے کل تعریف کل حمد اللہ کے لیے ہے. اور سورہ کہف کی پہلی آیت ایسے ہے جیسے کہ وہ مضمون جیسے اس حکم کی تعمیل کر دی گئی ہو کہ الحمد للہ الذی. ٹھیک ہے نا، یہ کنیکشن ہے. اچھا پھر دیکھیں دونوں صورتوں کے عین وسط میں آ کے، ٹھیک ہے، دونوں کے غالباً 11 رکوع ہیں اور اس میں دونوں میں 7ویں رکوع پر آ کر آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اس کا وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جوڑے کی زوجیت کی نسبت ہے. اب آ جائیں سورت کی طرف. اچھا، سورت میں پہلے ہم نے آیت نمبر 1 پڑھی ہے، پھر 2 پڑھی ہے، دوسرے میں پھر بأسن شدیدہ کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ وہی دجالی فتنے کی طرف اشارہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے نہ خبردار کیا ہو، کیونکہ یہ فتنہ اس وقت کے مومن کے بہت سخت بڑے امتحانوں میں سے ہے. اچھا، پھر آجے ملحمۃ عظمیٰ کی طرف جو ہم نے ابھی ذکر کیا جس کو عیسائی روایات میں آرمیگیڈون کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کے نزول سے آپ لوگوں میں سے جو انٹرسٹڈ ہوں وہ پڑھنا چاہیں تو وہ بخاری کی حدیث ہے 3448، وہ آپ لوگ پڑھیں تو یہ ڈیٹیلڈ احادیث ہے حضرت عیسیٰ کے نزول کے حوالے سے. اچھا، پھر دجالی فتنہ کیا ہے، اس کو پھر میں نے ذرا سا اسی طرح سے کہ بھی دجال کون ہے یہ ہم نے پڑھ لیا ہے اور بہت ڈیٹیل سے ہم پڑھ کر آئے ہیں کیونکہ جھوٹا اور فریبی ہوگا. ٹھیک ہے نا، مسلم 7373 پڑھیں تو آپ لوگوں کو کمپلیٹ پتہ چل جائے گا. اور ہمارے دور کا کون سا ہے فتنہ؟ ہمارے دور کا فتنہ میٹیریلزم ہے، مادیت پرستی، کہ اس مادیت پرستی نے میں غافل ہو کے آج کے انسان نے آخرت بھلا بیٹھا، جبکہ آخرت اصل ہے. اچھا، پھر آگے آ جائیں کہ آج کے لوگوں کے ٹھیک ہے نا، آج کے لوگوں کا سارا ذہنی قلبی رجحان ہی دنیا ہے. ٹھیک ہے نا، دنیا دنیا. تو اس مادیت پرستی میں ہی ہم نے اللہ کو بھلا دیا، آخرت کے دن کو بھلا دیا، کہ آخرت کی زندگی پر پڑے ہوئے دنیا اور اس کی مادیت کے پردے سے دھوکہ کھا کر آج کے انسان نے دنیا ہی کی کامیابی کو اصل سمجھا اور ہماری دوڑ دھوپ ہی یہی لگ گئی. تو آپ لوگ ضرور اپنی صلاحیتیں دیکھا کریں کہ ہم دنیا کے کام کر کر کے تو نہیں تھک گئے کہ پتہ چلا عبادت کریں تو ہمت ہی نہیں ہو رہی. تو اس چیز کا اپنا اپنا محاسبہ آپ لوگ خود کریں. آیت نمبر 4 کی طرف آ جائیں. آیت نمبر 4 پھر وہی کہ آج موجودہ دور میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بہت بڑی یہ جو مسیحت جو ہے کرسچن کمیونٹی یہ دجالیت میں گمراہی میں چلی گئی ہے. کہ کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ، مریم اور اللہ، یہ 3 کا ٹرائنگل ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے جس میں حضرت عیسیٰ کو انہوں نے اللہ کا بیٹا اور معبود بنایا ہوا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ فتنہ کس نے شروع کیا؟ وہ سینٹ پال آتا ہے اس کا نام، تو اس کو پالزم بھی کہا ہے ڈاکٹر اسرار نے. کہ یہ کیا ہوا؟ اچھا، یہ گمراہی میں کیسے پڑے؟ گمراہی میں اس طرح پڑے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. اچھا، اس کے بعد عقیدہ یہ خراب کیا کہ جو بھی، اب آپ سوچیں انہوں نے کیا کیا، عقیدہ یہ شامل کر دیا کہ جو بھی صرف حضرت مسیح پہ ایمان لیا، یعنی جو بھی حضرت مسیح پہ ایمان لائے گا تو اس کے گناہ جو ہے وہ پیشگی معاف کر دیے جائیں گے. یہ ان لوگوں نے کیا. تیسرا انہوں نے کیا کیا؟ شریعت ساقط کر دی. ٹھیک ہے نا، تمام اختیارات پوپ کو دے دیے. اب حلال حرام جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے مفتی اعظم، آج حلال حرام صرف اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہنے کا، تو انہوں نے کیا کیا؟ یہ اختیار پوپ کو دے دیا. اب وہ پوپ حلال حرام کرنے لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، چلیں آگے آ جائیں. آیت نمبر 5 اور 6. آیت نمبر 5 اور 6 میں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی، کیونکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے اور وہ قوم بھی امی تھی. اب جب یہ آیات نازل ہوتی تھیں اور اس میں جب یہ آیت نمبر 5 اور 6 آئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غلط نتیجے پر
اب یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ اتنا غلط انہوں نے یہ تسلیس جو کر دی ہے، یہ ٹرائنگل جو بنا لیا، تو مستقبل میں نسل انسانی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا. تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ شدید دباؤ تھا. وہ جانتے تھے کہ یہ اگر آج بھی ایمان نہ لائے اور موجودہ دین اور مذہب پر قائم رہے تو یہ دنیا دجالیت کا شکار ہوگی، یعنی آگے جا کے یہ نسل انسانی کو یہ نقصان اٹھانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. پھر آیت نمبر 7 دیکھیں. آیت نمبر 7 میں پھر ہم نے یہی دیکھا، دنیا کی زینت، اس کی چمک دمک، حتیٰ کہ ہم نے کیا ہم سے غلطی یہ ہوئی، ہم نے مادی یعنی جو پیس مجھے سامنے دکھ رہی ہے، ہم نے ظاہری اسباب پہ توکل کر لیا اور مسبب الاسباب کو بھول گئے. ٹھیک ہے نا، ظاہری ٹھاٹ باٹ میں ہی لگ گئے. اچھا پھر آیت نمبر 8 پہ آ جائیں، جو کہ ہاں آیت نمبر 8 پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے آج یہ اتنی خوبصورت جو ہم نے دنیا بنائی ہے یہ تمہارے امتحان کے لیے ہے. پھر ہم جب قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ہم خود ڈریں گے، کیونکہ یہ آرائش، یہ زبائش ختم کر دی جائے گی اور یہ زمین ایک عجیب خوفناک سا منظر دے رہی ہوگی، کیسی ہموار میدان کی شکل میں ہوگی. اچھا پھر اس کے بعد 9 سے 26 آپ لوگ پورا کر لیں. اس میں یہ اصحاب کہف کا، کیونکہ سورت کا نام سورہ کہف ہے، اس پہ ہم نے یہ سارا پڑھا ہے. کہاں سے؟ 9 سے لے کے 26 آیت تک. اچھا یہ جو ہے یہ میں نے مختصر آپ لوگوں کا رکھا ہے کہ دیکھیں رومن امپائر کا دور تھا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی اور 33 اور 30 میں ان کا رفع سماوی ہوا، اٹھا لیے گئے. 100 سال بعد پھر یہ واقعہ پیش آیا 146 عیسوی میں. یہ امیر بہت رائل فیملی سے بلانگ کرتے تھے یہ لڑکے جو تھے، یہ جو نوجوان تھے کہف والے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے غار میں پناہ لی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. اس کے بعد 309 سال اللہ نے ان کو سلایا، اور پیچھے 337 میں وہ جو رومن امپائر تھی اس کا جو کنگ تھا کانسٹینٹائن ٹو، وہ جو ہے اس نے عیسائیت قبول کر لی. یعنی وہ اس وقت کے مسلمان تھے نا، تو وہ لوگ جب قبول کر لی، جب یہ 300 سال بعد اٹھے تو 646 میں تو ساری وہ جو رومن امپائر تھی وہ ساری اس وقت کے دور کے مطابق عیسائیت ہو چکی تھی، مسلمان کہلائی جاتی تھی. اچھا اب اس واقعے میں دیکھیں تو قریب ہی ہے 150 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر پیدائش ہوتی ہے، اور 610 میں پھر کیا ہے 40 سال بعد جب نبوت کا ظہور ہوتا ہے. تو یہ وہ سوال ہیں جو پوچھے جا رہے ہیں، کیونکہ ان سوالوں سے یہودی واقف تھے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں یہ کیوں بتا رہی ہوں کہ ان سے یہودی کیوں واقف تھے، کہ پہلے یہ واقعات ہو چکے تھے، تو وہ یہ واقعات پوچھا کرتے تھے کہ یہ پوچھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان واقعات کے بارے میں. ٹھیک ہے. اچھا پھر 24 آ گیا. 24 میں ہمیں یہ پتا چلا کہ مستقبل کا کوئی کام کرنا ہو، کوئی ارادہ، تو انشاءاللہ ضرور کہا جائے. پھر آ جائیں 28 کی طرف. 28 میں دائی کے لیے پھر آیا کہ دائی جو ہے وہ اس کے دعوت دینے سے کبھی بھی یہ محسوس نہ ہو کہ جی وہ امیر طبقے کو ہی دینا چاہ رہا ہے یا وہ غریب کو، اس کے لیے سارے ایکول ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا اہم نقطہ پھر 28 میں یہ تھا کہ دائی کسی اونچے طبقے کا، ایک اونچی سوسائٹی ہے اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ کسی کو اہل حق کی صف میں کھڑا کرتا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اس کے زیر اثر پھر اس کے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ اگر ایک اونچی سوسائٹی میں کوئی دین کا کام شروع کرتا ہے تو خود بخود لوگ کھنچتے چلے آتے ہیں. اچھا پھر 29 میں آ جائیں. 29 جو ہے بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے. ٹھیک ہے نا، کہ اس حق کو قبول کرو یا چھوڑ دو. یہ جو درمیانی رستہ ہے جو کہ باطل کا طریقہ ہے یہ نہیں کرنا. اس کے بعد آپ لوگ آ جائیں پھر اس واقعے کی طرف آ جائیں جو کہ مکالمہ ہے، ہم نے پڑھا 32 سے 44 کی طرف، 32 سے 44، جس کے باغ والے کا ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہم نے 34 میں یہی پڑھا کہ مال، عزت، اولاد، یعنی آج جو ہم شرک کر رہے ہیں وہ مال پہ کر رہے ہیں، اپنی عزت پہ کر رہے ہیں، اور اولاد، ان تین کو ہم نے معبود بنائے ہوئے، مال، اولاد اور عزت. ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں اس کا جواب 44 میں مل جاتا ہے. 44 میں جب وہ شخص کہتا ہے نا کہ ہائے میری شامت، کاش میں اس کو شریک نہ کرتا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، تو وہ اس کا مال، اس کی عزت اور اس کی اولاد ہی تھی، جو ہمیں اس کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ظاہری اور مادی وسائل پہ ہی اس نے توکل کر لیا، تو وہ شرک ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر 39 سے ہمیں پتا چلا کہ جب بھی ہم اپنے ارد گرد یہ ساری نعمتیں دیکھیں، اولاد کی شکل میں، مال کی شکل میں، گھر کی شکل میں، تو ہم لوگ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ ہمیں کہنا چاہیے. اچھا پھر آج پھر یہ ہیومن اور پلانٹ لائف سائیکل کا ہم نے 45 میں پڑھا. پھر اس کے بعد ہم نے 46 میں پھر پڑھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے بار بار سورہ کہف میں ریمائنڈر دیا ہے، 7 میں، 28 میں، 46 میں، کہ بھئی یہ جتنی دنیا کی خوبصورتی، زیب و زینت ہے، یہ انسانوں کے لیے امتحان ہے. آگے پھر قیامت کے منظر کا آتا ہے. پھر آ جائیں 50 کی طرف. 50 سے 53 ہم نے یہ آج 5ویں دفعہ پڑھا ہے، یعنی آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ ہم نے آج 5ویں دفعہ اس میں پڑھا ہے. اس کے بعد 58 سے 59 کی طرف، پھر 60 کی طرف آ جائیں. 60 سے 82
رائٹ. 60 سے 82 جو ٹوٹل رہا وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، جس سے میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ڈیٹیلڈ احادیث آپ لوگ خود پڑھیں. بخاری 34101 اور مسلم 6163. ٹھیک ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد پھر خضر علیہ السلام کے بارے میں وہی ہے. نمبر 1 کہا جاتا ہے وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں. نمبر 2 واللہ عالم کے فرشتے ہیں. نمبر 3 کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے کوئی نیک بندے ہیں جن کی لمبی عمر ہے، لیکن واللہ عالم ان میں سے ہمیں کنفرم نہیں ہے، بس یہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے. یہ تینوں رائے موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہم نے وہی دیکھا کہ ہم نے پھر 71، پھر میں نے یہ الگ اسی لیے کی کہ ہم نے 71 74 اور 77 میں پڑھا کہ ایک طرف انہوں نے کشتی کا تختہ اکھیڑا، پھر ایک طرف انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، پھر ایک طرف انہوں نے بستی والوں کے سخت رویے کے باوجود وہاں دیوار چن دی. ٹھیک ہے نا. تو اس کے جواب بھی میں نے اسی لیے لکھے کہ 79 میں کیونکہ وہ کشتی واحد سہارا تھی، پھر 80 میں کیونکہ اس لڑکے نے بڑے ہو کے سرکش نکلنا تھا، اور 82 میں کیونکہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا. تو اس لحاظ سے ٹھیک ہے. اچھا اب کیونکہ یہ جو 2-3 پیج ہے یہ بڑے اہم، میں نے اس لیے آپ سے ڈسکس کرنے چاہے ہیں. اس کا ڈیٹیل بڑا خوبصورت ہے. ایک تو ملنا دنی سوری علم دنی ہمیں پتا چلا نا کہ علم دنی کسے کہتے ہیں. یہ وہ خاص علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ براہ راست کسی انسان کے دل میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں اس کو مشقت نہیں اٹھانی پڑتی. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. اب اس واقعے سے ان آیات میں یہ جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، یہ میں نے اسی لیے ہائی لائٹ کیا ہے. اس میں ہمارے لیے یہ سبق آتا ہے کہ اسلامی شریعت کی روح سے ہرگز اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ کسی کی ملکیت کو نقصان پہنچائیں. ٹھیک ہے نا. وہ جو انہوں نے کشتی میں سے تختہ اکھیڑا، یہ جو کشتی والوں کا معاملہ ہے تو شریعت کی روح سے تو اجازت نہیں ہے. آگے دیکھیں. نابالغ کو قتل کرنا جبکہ وہ بے گناہ تھا، نابالغ اور بے گناہ کو قتل کیا، یہ دونوں باتیں شریعت میں ناجائز تھیں. تو اسی لیے حضرت موسیٰ خاموش نہ رہ سکے. ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ جو وقت کے پیغمبر تھے انہوں نے فوراً کہا کہ یہ کیوں کیا. ٹھیک ہے نا. وہ اسی لیے خاموش نہیں رہے. آگے آ جائیں. اس کائنات میں جتنے واقعات اس وقت ہو رہے ہیں چاہے وہ ہماری نظر میں اچھے ہوں یا برے ہوں، ٹھیک ہے نا. کسی کا ظلم ہوتا دیکھیں ہمیں تو نہیں اچھا لگ رہا ہوتا، یا کسی کو بہت زیادہ دے دیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ وہ واقعات ہیں جو ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں، چاہے وہ ہماری نظر میں اچھے ہیں یا برے، ان کا تعلق ایک ایسے جہان سے ہے جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے. اس اصطلاح کو عالم تکوین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس اصطلاح کو، ان فزیکل لاز کو ذہن میں رکھیں. یہ وہ فزیکل اور نیچرل لاز ہیں جن کے اندر آج آپ اور میں موجود ہیں. یہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا، کسی کے ساتھ برا ہو گیا، اب وہ اچھا یا برا لگنا، لیکن یہ اس کا حصہ ہے جو اس وقت فزیکل لاز اس وقت موجود ہیں جس کو عالم تکوین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہو رہے ہیں وہ ہمیں اچھا برا لگ رہا ہوتا ہے یہ ظاہری طور پہ، لیکن اس کے پیچھے بہت حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. اب ظاہری طور پہ کس نے، ٹھیک ہے نا، ہم جو دیکھتے ہیں کون کتنا، کس نے کتنا زندہ رہنا ہے، کس کو موت کب آنی ہے، کون کب بیمار ہوگا، کس کو کب روزی دے گا اللہ تعالیٰ، یہ تمام جو معاملات ہیں یہ ٹوٹل اللہ تعالیٰ براہ راست طے فرماتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم سب کا معاملہ، کس نے کب آنا ہے، کس کی کتنی زندگی لکھی ہوئی ہے، کس کے ساتھ کیا مشکلات آنی ہے، کس کو کیا خوشیاں ملنی ہے، کس کو کب امتحان میں ڈالنا ہے، یہ تمام چیزیں براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی طے فرماتے ہیں. آگے آ جائیں. ان فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کارندے مقرر کیے ہوئے ہیں. وہ کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں جن کو ہم سول سرونٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا وہ بھی ہماری نگاہ سے پوشیدہ ہے. اب یہ ہمارا ایمان ہے فرشتوں پہ کہ آج میرے رائٹ اور لیفٹ دیکھیں جو اینجلز ہیں یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن ہماری آنکھوں سے تو پوشیدہ ہے نا. جو ہماری آنکھوں سے پوشیدہ رہ کے اللہ کے ان تکوینی احکامات کی تعمیل کرتے ہیں. مثلا ایک فلاں شخص ہے جس کی موت کا وقت ہے، اللہ کی طرف سے وہ موت کا فرشتہ، وہ جو ملک الموت ہے، اس شخص کی روح قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے. اب یہ جو اس نے اللہ کے حکم سے روح قبض کی، اس نے جرم نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. وہ تو اللہ کا حکم ہے، حالانکہ دیکھنے میں تو جی موت ہے، لیکن وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا بلکہ وہ اس وقت اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے. لیکن انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی جان لے. اب آپ اپنے لیے اپنے رول دیکھ لیے نا، ہم نہیں کسی انسان کو نقصان پہنچا سکتے، ہمیں الاؤڈ نہیں ہے کہ کسی کی جان لو، لیکن اللہ کے حکم سے جب وہ ملک الموت کسی کی روح قبض کرتا ہے تو وہ کوئی جرم نہیں کرتا ہے، وہ تو اللہ کا حکم مان رہا ہے اس وقت.
اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام اگرچہ انسان تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کی طرح کا علم تکوین کا پیغمبر بنا دیا تھا. کشتی کو عیب لگانا، لڑکے کو قتل کرنا اللہ کی طرف سے تکوینی طور پہ وہ مامور کیے گئے تھے. اس لیے یہ ان کے علم تھا، ٹھیک ہے نا، وہ ان کا جرم نہیں تھا. ہم لوگ جس دنیا میں رہتے ہیں ہم احکام شریعت کے پابند ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کو یہ رول پتہ چل گیا نا. ہمیں، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ قرآن کے اس وقت اکارڈنگ ٹو شریعت جتنے لاز ہیں نا ہمیں تو وہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم انسانوں کو ہمیں عالم تکوین کا نہ علم عطا کیا گیا ہے، نہ اس کے متعلق ہمیں کوئی ذمہ داری دی گئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس جیتی جاگتی دنیا کے پیغمبر تھے، جو شریعت ان کو دی گئی تھی وہ تو اس کے پابند تھے نا. اس لیے ان 3 واقعات کے بعد موسیٰ علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ خضر علیہ السلام کا دائرہ کار میرے دائرہ کار سے بالکل الگ ہے. البتہ یہ حقیقت حضرت موسیٰ پہ بھی واضح ہو گئی کہ اس کائنات پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی لامحدود حکمت کار فرما ہے. یعنی اس پورے ڈسکشن سے آپ کو اور مجھے یہ پتا چلا کہ جو برا ہو رہا ہے ہم اس کو مت کہیں، اسے یہ سمجھیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہوا ہے، اس میں حکمت پوشیدہ ہے. اور جب مجھے نعمتوں سے بھی نوازا جائے تو میں یہ نہ سمجھ بیٹھوں کہ یہ سب کچھ میں نے ہی تو کیا ہے. تو یہ ہمارے امتحانات ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ ہر جو کچھ اس وقت کائنات میں ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی لامحدود حکمت کار فرما ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عالم تکوین اور اس کے کارندے ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عالم تکوین کی یہ جھلک دکھلائی گئی جو وحی کے ذریعے. یعنی اس پورے ڈسکشن سے ہمیں جو پتا چلا، اگر موسیٰ علیہ السلام کو عالم تکوین کی یہ جھلک دکھائی تو وحی کے ذریعے بتائی گئی. لیکن آج یہ دروازہ بند ہو چکا ہے، یہ ہم بھی ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا. آج یہ دروازہ بند ہو چکا ہے تو کسی کے لیے بھی اب ممکن نہیں ہے کہ وہ یقینی طور پر تکوین کے کسی کارندے تک یہ رسائی حاصل کرے. یعنی آپ کے اور میری جو رول ہے نا وہ رضائی راضی بے رضائے رب ہے. برا ہوتا ہے تب بھی الحمدللہ کہیں، اچھا ہے تب بھی الحمدللہ کہیں. کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، اس کے پیچھے بہت حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے. اب آ جائیں آج کے سبق کی طرف. یہ اب ہم فاسٹ چلتے ہیں. ظاہر ذوالقرنین کا یہ میں نے لکھا ہے، ان کی پہلی مہم 85 آیت، دوسری مہم 89، تیسری 92، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد یہ پورے کے بعد پھر ہم نے یاجوج ماجوج بھی ڈسکس کر لیے ہیں. پھر اس کے بعد 102 سے 110 آخری رکوع کی طرف آ جائیں. اس میں یہی ہے کہ دجالیت کا فتنہ ہی آج کا آپ کا اور میرا جو ہے وہ حصول دنیا ہے. یعنی اس حصول دنیا نے اتنا غافل کر دیا کہ ہم آخرت کی فکر ہم نے کرنی چھوڑ دی، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر اس کے بعد ابتدائی مہمان نوازی بھی اس زمین پر ہوگی. اس کے بعد جو آخری ہے وہ کلمات، وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو کلیئر کیا کہ کلمات کیا ہے. اللہ کی ہر جو اس وقت مخلوق ہے وہ اس کے کلمہ کن کا ظہور ہے. اور اینڈ میں جو آخری آیت ہے 110 وہ یہی ہے کہ ہم خالصتاً جو عبادت ہے وہ اللہ کی کریں، کہ آج یہ تمام نعمتیں جو مجھے دی ہیں یہ میرے اللہ نے دی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ حدیث دیکھ لیں. جی یہ دیکھیں اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسند اللہ کو 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے نا. تیسرے کلمے سے ہم سب کو آتا ہوتا ہے، یہ وہی ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 5601. تو ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہاں رہ کے آخرت کی ہی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.